میری زندگی کا مقصد ہو اے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اسی جستجو میں آئے، جب تک جیوں میں آقا۔ اس لیے یہ میں نے لفظ کہا ہے 1400 سال پہلے والے وہ عزت اور عظمت والے ہیں جنہوں نے اس نور والے چہرے کو دیکھ کر اپنی جانیں حضور کے قدموں پہ نثار کر، اپنا خیال، اپنا فکر، اپنا مال، اپنی دولت در مصطفیٰ پہ نثار کر۔ وہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں، وہ بھی عظمت والے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں ہم بھی عظمت والے ہیں کہ ہم اٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ، ہم بیٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک نمبر جو ہے عزت رسول، عظمت رسول کے لیے نچھاور ہوتا ہے، اور یہ لمحے اسی کو ملتے ہیں جس کا عقیدہ کامل ہوتا ہے، جس کی سوچوں میں میرے نبی کی وفاؤں کا پیر قرار ہوتا ہے، جس کی قلبوں میں ذکر رسول کے بلبلے عام ہوتے ہیں۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو نگاہ امت خضرا کی طرف کرتا ہے، امت خضرا کا نتیب اس پہ نظر کرم، وہ کرم کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سرکار نے پردہ فرما دیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں اس عقیدے پہ فخر کرتا ہوں جس طرح کل والوں پہ میرا نبی کرم کرتا ہے، آج والوں پہ بھی کرم فرما رہا ہے۔ قصبے میں بیٹھنے والوں تم پہ یہ کرم ہے، قصبے میں بیٹھنے والوں، اس مسجد میں بیٹھنے والوں جس کی نسبت بھی آج کے رسول کے ساتھ ہے، خوش قسمت ہے، یہاں پر بیٹھ کر حضور کا ذکر کرتے ہو، حضور سے وفا کرتے ہو، حضور کی ختم نبوت پہ اپنی جانیں نثار کرتے ہو۔ خدا کی قسم تملی والا کرم فرما، دیکھتا بھی ہے وہ کرم۔ آج ہمارے دل مسجدوں سے مچلتی ہے، کوئی ایسا دنیا کا کونا نہیں جہاں پہ میرے سرکار کی وفادار لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہیں۔ یہ پاکستان ہی نہیں، میں نے دنیا کو دیکھا ہے، ہر ملک میں، غیروں کے ملک میں بھی، امریکہ جیسے ملک کے پوری آئلینڈ کی سرزمین پر ایک نہیں، دو نہیں، 10-10 ہزار اس سردی میں بھی کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں۔ یہ نعرہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کس طرح کے ڈاکٹر وزیر کے دل سے پوچھو، تمہارے سجدے اس وقت کامل ہوں گے، تمہاری نمازیں اس وقت کامل ہوں گی جب میرے نبی سے وفادار ہو۔ اور جس نے وفا کی ہے اس لیے تو ابو بکر اعلیٰ بنا، اس لیے تو عمر اعلیٰ بنا ہے۔ مکے میں تو اور بھی بڑے تھے، ابو جہل کا حسن والا بھی تھا، لیکن وہ کالا بلال حبشی اعلیٰ بن گیا، اس لیے اس نے نبی کے عشق کو اپنے سینے میں بسا لیا۔ اور اس وقت بھی بہارے اور آج بھی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے جس نوجوان نے شہادت کی ہے اور اس کے سارے صحاب میں بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ اٹھیں گے نا تو یہ ساری بہاریں اس کی طرف جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس لیے کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں بنا ہوا، یہ در مصطفیٰ کے عاشقوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کا، یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے، یہ عمر فاروق کا عقیدہ ہے، نیشے خدا کا عقیدہ ہے، کربلا کے شہیدوں کا عقیدہ ہے۔ آج تک تو آئیں گے، جائیں گے، قیامت تک اولیاء کاملین کا یہ عقیدہ، اور اسی کا ایک اور اپنے سامنے رکھا۔ میں نے پاکستانی کر دی، عقیدہ کیسے ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، پہلے کا حضور کی کوئی مثل ہی نہیں۔ ایک بات رکھو، حضور کی کوئی مثل نہیں، وہ بے نظیر ہے، یونیک کریکٹر، یونیک پرسنالٹی on the face of the earth. That is the personality of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the greatest benefactor of the mankind. وہ تو اتنی عظمت والا، شان والا، یہ نہیں، the greatest benefactor of the mankind. He has not accomplished the 7th
and warring Arab tribes, but also gave birth to society which created the greatest revolution in the annals of mankind. جب جو ہے نا اسے انگریز ہم اس کا علاج لکھا محمد was a man of truth, but he said, but he thought, but he spoke. ان کی شان دیکھو، غیر بھی میرے نبی کی شان میں محو ہو جاتا، اور پھر جو کلمہ پڑھنا والا ہو، جو نبی کا وفادار بنتا ہو، اگر وہ دل سے محبت نہیں کرتا اس کا کلمہ بھی بیکار ہے. اوپر رسول کو پہلی منزل بنا لو. اور 700 سال حضور کے وفات کے بعد امام غازی جو ہے علم والا بھی ہے، اس نے کہا کہ حضور کی قبر انور کے ساتھ چمٹ کر بوسے دینا ہمارا ایمان. تم منع کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ قبروں کے پجاری ہے، ہم کہتے ہیں کہ قبر کی محبت کے بغیر ایمان کا مطلب. اور جس نے نبی سے وفا کر لی ان کی قبر پہ جا کر دیکھو تو لاکھوں لوگ آج دادا دربار عشق کے ساتھ سلام دیتے ہیں. اس لیے کہ دادا نے جوہری خواجہ لیکن کسی شہنشاہ بغداد خواجہ قاسم مولوی نے میرے نبی سے وفا کی. ان کی قبروں میں نور کی تجلیاں برس رہی ہے، تو جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے اس کی قبر اندر کا کیا ہے؟ امام غازی اس لیے کہتا ہے، اور اس نے حوالہ دیا ہے، اس نے کہا کہ اس وقت مدینے کا حاکم مروان تھا اور ایک حضور کی قبر پہ ایک عاشق بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر قبر کو چوم رہا ہے. پیچھے سے اس نے آواز دی، تمہیں معلوم ہے کیا کر رہے ہو؟ آپ پیچھے نہیں دیکھا اس عاشق نے. اس عاشق نے کہا مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں، میرا یہی عقیدہ ہے، میں کسی پتھر کو ملنے نہیں آیا اپنے نبی سے وفا. اور اس کا عقیدہ کس کا؟ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ہمارا حج اس وقت کا مکمل ہوتا ہے جب در رسول کے ساتھ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس صحابی کا عقیدہ جس کا میں نے لیکچر کیا ہے، اس سے زیادہ فن ہوگا جو میزبان رسول بھی بنا ہے. حضرت ایوب انصاری ہے، آپ لیتے ہوئے چھو رہے ہیں، اور مروان نے جب دیکھا کہ ابو ایوب انصاری ہے ادھر ہی خاموش ہو گیا. اس کا عقیدہ اس کی شان کامل ہے. اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہ عقیدہ ہے. کسی نے پوچھا کہ حضور کی قبر انور پہ جانا ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ایمان اس میں کامل ہوتا ہے جب در رسول پہ جانا. وہ ہم سے یاد آئے ہیں، حدیثوں کے حافظ بھی ہیں، تقویٰ کی پرہیزگاری میں بھی یاد آئے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ در رسول کو منزل بنا ہے. آج بھی یہ جو عاشق پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ لبیک کا نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ تو نعرہ اس وقت لگا جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اپنی جان. آج تک یہ نعرہ لگتا رہے گا، اور جب تک یہ سورج چمکتا ہے میرے نبی کے وفادار اپنے نبی کی عزت اور عظمت کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کرتے رہیں گے. تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، خون سے انقلاب آئے گا، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا. یہ حقیقت ہے. سارے اسکول آف تھاٹ کو میں نے سب کو اپنی اپنی سوچی ہے، لیکن جب حضور کی وفا کی بات آتی ہے، جب ختم نبوت کی بات آتی ہے، جب عزت رسول کی بات آتی ہے، تو پھر وہ اٹھتا ہے تو وہی وہ جو در رسول کے ساتھ خدمت کرتا ہے. کبھی ممتاز غازی کی طرح آتا ہے، غازی رنجی شہید کی طرف آتا ہے، شیما کی طرح آتا ہے، اور کبھی مجد الافسانی جیسا عشق رسول آتے ہیں. ان کا بھی تو مشن کر رہی ہے. اکبر کے دین الہی کی نفی کرنے والا بھی جو ہے میرا مجدد ہے. اس نے نہیں دیکھا کہ یہ طاقت والا ہے، یہ دولت والا ہے. دولت کو پاؤں کی ٹھوکر مارا اور نبی کی محبت کو اپنے سینے سے لگایا. اکبر کا دین مٹ گیا اور مجدد کا دین ہمارے سینوں میں واپس رہا، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ میرے نبی کی نبوت کے نور کے جلووں سے اس کا سینہ بنا. موڑا میں بابا جی قاسم نے کیا کیا؟ آج ہم مچل مچل کر دنیا میں جاتے ہیں، آپ محبتیں کرتے ہیں، اور یہ قصبہ والے ظاہر خوش قسمت کے پیر عاشق رسول وہ خاموش صوفی وہ طریقہ جلا کے عشق نبی آواز دیتے ہیں. حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں. یہ نوازیاں ہیں،
ادھر آئے بیٹھے، اللہ کرے اللہ جنت نصیب کرے قبلہ ماسٹر اشرف صاحب اور ظہور احمد برلا صاحب میرے کلاس فیلو رکھے، اور ان کے والد گرامی غفور صاحب ماسٹر غفور صاحب، یہ ہمارے ساتھیوں میں سے اپنے والد کے منظور نظر آج انہیں کی محبتوں کے ساتھ آج یہاں پہ یہ افضال صاحب جو ہر محفل میں آتے ہیں، انہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس سال سواب کی محفل میں بھی ہم شامل ہیں۔ یہ جمعے کی گھڑیاں عید والی ہے نا، ہمارے لیے عید ہے، اور اس لیے عید ہے کہ اس دن کثرت سے درود پڑتا ہے اس پہ نبی کرم آتا ہے، عید والی گھڑیاں، اور جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ خیر بھی خیر ہوگا۔ یہی عقیدہ ہے، وہ تو صحابہ کا عقیدہ، آج ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، جو چلا گیا یہ چلا نہیں گیا، اس کو یاد کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، اس کی قبر منہ کے جگہوں سے منور ہوگی۔ یہ عقیدہ نال سنت کا، وہ چلا نہیں گیا۔ جو بخاری کی بے شمار حدیث ہیں، یہ جو کہتے ہیں چلا گیا چھوڑ دو، تو پھر وہ حدیث کو دیکھو جس کو دفن کر کے آتے ہیں وہ اپنے رشتے داروں کی قدموں کی آواز نہیں سنتا، اسے درد بھی ہوتا ہے، اور جو ہاتھ اٹھاتا ہے پہاڑ کی طرح ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور یہی ایک ریفرنس اکثر میں دیتا ہوں، مجھے دل میں یہ بات لگتی ہے، فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ جنہوں نے حضور کی خدمت کی تھی، اس لیے ان کے نام آج بھی زندہ ہے کہ وہ حضور کے در کے غلام بن گئے تھے، حضور کے مشن کے امین بن گئے تھے، حضور سے وفاداری کی تھی، حضور کے ذکر کو اپنی منزل بنایا تھا، حضور کی قربتوں میں بیٹھنا اپنی نجات کا حصہ سمجھا۔ وہ جو ہے ان کا کمال ہے، وہ اللہ شاہ صاحب آگے دوسری ہے، وہ عظمت دیکھو، انہوں نے مشکل وقت میں حضور کی تو دیکھو انہوں نے خدمت کی، لجپال نبی کرم کرتا ہے، مکے میں رہنے والی وہ نیک بندی جس نے سرکار کی خدمت کی، کلمہ حق پڑھا، حضور کے ساتھ گزارے، اب خدمتوں میں وقت گزارے، جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو میرا قبلی والا کرم کرتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہ نہیں مر گیا تو ختم ہو گیا، قبلی والا لیڈر اتنی کام والا نبی وہ عظمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے جسم مبارک کا کپڑا قبر بنایا جائے، قبر کے لیے سب بڑے بڑے اسٹریچر قسم کے ساتھوں کو کہا چھڑ کر نماز کے لیے تیار ہوئے، قبر بنائے گی، کفن بنایا گیا، جنازے میں سرکار شامل ہوئے، سید عمر فاروق پوچھے اتنا کرم، کپڑا بھی اپنے مبارک جسم کا دیا جائے، یا اجازت عمر فاروق کا تاج ہمیں بھی مل جائے۔ وہ صحابی نے بھی مانگی تھی چادر اتنی زیادہ جلدی، سردیوں کا موسم تھا، حضور کو کسی نے دی، مائی نے کہ سردیاں حضور پہن لیں، حضور نے پہنی ہوئی تھی، اس صحابی نے دیکھا نماز کے بعد خطبے کے بعد، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے تھا، یہ ہے نا حضور کی کرم نوازی، پتہ نہیں ہے سردی ہے، لیکن اس نے کہا تم اور مانگے گا، میں پہلے مانگوں گا، حضور نے عطا کر دی۔ صحابیوں نے پوچھا کیوں مانگی؟ پتہ ہے سردی ہے، حضور تو دیکھتے ہیں لجپال ہے، انہوں نے کہا میں اس نیت سے مانگی ہے جب دنیا سے جاؤں یہ جسم نور کے جسم کے ساتھ یہ چادر لگی ہے، اس کا مجھے کفن یہ عقیدہ ہے۔ تو سارا کہا ہے یا رسول اللہ اپنے جسم مبارک کے کپڑے بھی صحابہ کو حکم کیا قبر کے لیے، جنازے میں شامل ہوئے، آپ حضور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ میں نے کرم نوازیاں کی ہیں، میرے رب نے بھی کرم، اس بندی کے جنازے میں 70,000 فرشتے بھی شامل تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور نے کیا کرم کیا، جب اس مائی کو قبر میں ڈالنے لگے، اتارنے لگے، تو پہلے میرا نبی آ کے دیکھ گیا، کتنا وہ قسمت لمحے ہوں گے۔ یہ ہمارا ایمان کہتا ہے نا کہ میرا نور والا نبی کے جسم کے ساتھ مٹی لگ جائے، وہ حرم سے بھی اعلیٰ، وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ بیت اللہ کے حرم سے بھی اعلیٰ ہے، اور جب لیٹ کے دعا کی ہوگی، اور دعا بھی یہ کیا مولا کریم اس مائی نے میری خدمت میرا ساتھ دیا ہے، آج اس کی قبر کو اپنے نور کے جلووں سے منور، یہ ہمارا عقیدہ، ہم دعا کرتے ہیں، برسی کی دعا کرتے ہیں، سال ثواب کی دعا کرتے ہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جو حضور کے دربار میں شرط قبولیت کسبے والوں اس عقیدے میں قائم رہنا۔ یہ پڑھے لکھے نوجوان پڑھ کر کہیں ادھر بھٹکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، یہی راستہ ہے جو غلامی رسول کا راستہ ہے، جس نے حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا، خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، اس
راتوں میں بھی کامیاب ہے اور میدان محشر کے میدانوں میں بھی کامیاب ہے. ذکر رسول کو منزل بنانا ہے, یہی صوفیہ کا مشن, یہی سلوگن ہے. ہر صوفی نے یہ پیغام دیا, چاہے وہ چشتی ہو, قادری, نقشبندی, رازی, شاذلی, کسی آدمی سے تعلق ہے, وہ صوفی ہے اگر اس کے سینے میں محبت ہے, حضور کی محبت کو اپنی منزل بنا لو. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.